نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 29 رجب المرجب۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے مؤذن رہے۔ ان کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ حبشی النسل تھے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں ہی مسلمان ہو گئے تھے، مگر چونکہ وہ مشرکین مکہ کے غلام تھے اور وہ اس بات کو کسی طرح بھی برداشت نہ کر سکتے تھے کہ ایک غلام ان کے بتوں کو برا کہے۔ اس جرم کی سزا میں انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں۔ کبھی ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت میں سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دی جاتی، تو کبھی زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے تاکہ اسلام سے پھر جائیں، مگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان سخت حالات میں بھی احد احد ہی کہتے تھے، یعنی خدا ایک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب ان کو اس حال میں دیکھا تو خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے صرف مدینہ کی ہجرت کی اور غزوہ بدر اور دیگر تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ملک شام چلے گئے اور 20 ہجری کے قریب دمشق میں وصال ہوا۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ مٹی کے اندر چمکدار سونے کا پیدا ہونا۔ سونا ایک بہت ہی قیمتی دھات ہے جو پیلا اور چمکدار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دھات کی محبت اور چاہت انسانوں کے دلوں میں رکھ دی ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں کبھی زنگ نہیں لگتا۔ ذرا غور کیجئے کہ اسی زمین سے جس سے کالا کوئلہ نکلتا ہے، چمکدار سونا کون نکالتا ہے؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو اپنی قدرت سے چمکدار سونا نکالتا ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں۔ قیامت پر ایمان لانا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو ایسی سرخی مائل سفید زمین پر جمع کیا جائے گا جو رنگ اور گولائی کے اعتبار سے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کے مانند ہوگی، اور اس زمین پر کسی کے مکان و عمارت وغیرہ کا کوئی نشان نہیں ہوگا، بلکہ ہموار چٹیل میدان ہوگا۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ، اے اللہ میں ناپاک جنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مرد ہو یا عورت۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت۔ یتیم کی پرورش کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا، یعنی جس طرح یہ دونوں انگلیاں قریب قریب ہیں، اسی طرح میں اور وہ قریب ہوں گے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں۔ چند گناہ اور ان کے نقصانات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 گناہ ایسے ہیں جن کے کرتے وقت آدمی کا ایمان نکل جاتا ہے: زانی کا زنا کرتے وقت، شرابی کا شراب پیتے وقت، چور کا چوری کرتے وقت، اور قاتل کا ناحق قتل کرتے وقت۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں۔ مالداری اور فقیری کا حال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تم مال کی زیادتی کو مالداری سمجھتے ہو؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مال کی کمی کو فقر سمجھتے ہو؟ فرمایا، ہاں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالداری اور فقیری دل میں ہوتی ہے۔ جس شخص کی مالداری دل میں ہو تو اس کو دنیا سے جو کچھ بھی ملے نقصان نہیں دے گا، اور جس شخص کے دل میں فقیری ہو تو اس کو دنیا سے کتنا ہی زیادہ مل جائے اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ اس کا بخل کنجوسی اس کو نقصان پہنچائے گا۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں۔ دوزخ کی آگ کی سختی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخی اگر دنیا کی آگ میں آ جائیں تو ان کو جہنم کی آگ کے مقابلے میں دنیا کی آگ کی تپش کے کم ہونے کی وجہ سے نیند آ جائے گی۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج۔ گائے کے دودھ میں شفا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کے لیے شفا یعنی علاج و دوا نازل نہ کی ہو، اور گائے کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ نیک عمل کا بہتر ثواب ملے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ قرض دیا کرو، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور جو نیک عمل تم اپنے لیے آگے بھیج دو گے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر اس سے بہتر اور ثواب میں بڑھا ہوا پاؤ گے، اور نیکی کر کے اللہ سے گناہ معاف کراتے رہو، یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔